عائشہ کی عمر صرف 28 سال تھی، مگر زندگی نے اسے بہت جلد بڑا کر دیا تھا۔ آنکھوں میں ٹھہری ہوئی اداسی، چہرے پر خاموشی اور دل میں بے شمار دعائیں، یہی اس کی پہچان بن چکی تھی۔ شوہر کے انتقال کو 2 سال ہو چکے تھے، مگر ان 2 سالوں میں اس نے جو دکھ دیکھے وہ کسی پوری عمر کے برابر تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر تھا، دیواروں پر نمی کے نشان، چھت کے کونے سے ٹپکتا پانی اور فرش پر بچھی پرانی دری، مگر عائشہ کے لیے یہی گھر دنیا کی سب سے محفوظ جگہ تھی، کیونکہ یہاں اس کا 8 سالہ بیٹا احمد اس کے ساتھ تھا۔ ہر صبح عائشہ فجر کی نماز کے بعد احمد کے لیے ناشتہ بناتی۔ اماں آج انڈا ہوگا؟ احمد معصومیت سے پوچھتا۔ عائشہ مسکرا کر کہتی، آج روٹی اور چائے، کل انشاءاللہ انڈا بھی ہوگا۔ وہ سلائی کا کام کرتی تھی، کبھی محلے کی عورتیں کپڑے دے جاتی، کبھی کئی دن کچھ بھی نہ آتا۔ پچھلے 3 مہینوں سے کرایہ نہیں دیا جا سکا تھا۔ عائشہ ہر رات حساب لگاتی اور ہر رات اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ اسی دن دوپہر کے وقت دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ عائشہ کا دل دک سے رہ گیا۔ اس نے چادر سنبھالی اور دروازہ کھولا۔ سامنے کامران کھڑا تھا، گھر کا مالک، سخت لہجے والا آدمی جس کے چہرے پر رحم کا کوئی اثر نہیں تھا۔ عائشہ بی بی، وہ تلخ آواز میں بولا، میں صاحب بات کرنے آیا ہوں، 3 مہینے کا کرایہ باقی ہے، اگر اس مہینے نہ ملا تو گھر خالی کرنا ہوگا۔ عائشہ کی آواز لرز گئی۔ کامران صاحب، بس تھوڑا سا وقت دے دیں، اللہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ اللہ اللہ چھوڑو، وہ چنچلا کر بولا، مجھے پیسوں سے مطلب ہے، یہ گھر کوئی مسجد نہیں ہے۔ دروازہ بند ہوتے ہی عائشہ کی ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی۔ وہ دیواروں کے ساتھ بیٹھ گئی، آنکھیں خود بخود بہنے لگیں۔ اتنے میں احمد باہر آیا۔ اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ عائشہ نے جلدی سے آنسو پونجے۔ نہیں بیٹا، اماں بس تھک گئی ہے۔ شام ہوتے ہوتے احمد کو بخار چڑھنے لگا، اس کی پیشانی جل رہی تھی۔ عائشہ گھبرا گئی، اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اماں، مجھے سردی لگ رہی ہے، احمد نے کمزور آواز میں کہا۔ عائشہ کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ گھر میں کوئی دوائی بھی نہیں تھی اور جیب میں صرف چند سکے تھے۔ اس رات عائشہ نے احمد کو گود میں لٹا کر سلایا اور خود جائے نماز بچھا لی۔ سجدے میں اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ یا اللہ، میں نے کسی کا دل نہیں توڑا، کسی کا حق نہیں مارا، پھر یہ آزمائش کیوں؟ یا رب، میرے بچے کو صحت دے دے، ہمیں بے گھر نہ کرنا۔ رات گزر گئی مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ صبح احمد کی حالت مزید خراب تھی۔ عائشہ اسے محلے کے کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھی، 2 دن میں افاقہ نہ ہوا تو فوراً لے آئیے گا۔ عائشہ نے ہمت کر کے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آج کا ادار؟ ڈاکٹر نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر کہا، ٹھیک ہے، اس بار لے جاؤ۔ واپسی پر محلے کی ایک عورت ملی۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، عائشہ اگر چاہو تو میں ایک آسان راستہ بتا دوں، بس ایک سمجھوتا کرنا ہوگا۔ عائشہ چونک گئی۔ اس نے احمد کی طرف دیکھا جو اس کے ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا۔ نہیں، عائشہ نے مضبوط لہجے میں کہا، میں غلط راستہ نہیں چنوں گی، اللہ بہتر کرے گا۔ گھر پہنچی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار کامران کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سامان باندھ لو، وہ سرد لہجے میں بولا، آج آخری دن ہے۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرا بچہ بیمار ہے، آج نہیں کل۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کامران نے بات کاٹ دی۔ وہ رات عائشہ کی زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ احمد بخار میں کراہتا رہا اور عائشہ ہر لمحہ اللہ کو پکارتے رہی، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، مجھے ٹوٹنے نہ دینا۔ آخر فجر کی اذان کی آواز گونجی۔ عائشہ جائے نماز پر بیٹھی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ نے دروازہ کھولا تو باہر ایک سفید داڑھی والے بزرگ کھڑے تھے۔ بیٹی، کیا تم عائشہ ہو؟ جی۔ بزرگ ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ تمہارے محروم شوہر میرے دوست تھے، انہوں نے کچھ سال پہلے میرے پاس امانت رکھی تھی اور کہا تھا کہ اگر میری بیوی کو کوئی مشکل میں ہو تو اسے دے دینا۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ لفافہ کھولا تو اس میں کافی رقم تھی، اتنی کہ کرایہ بھی ادا ہو سکتا تھا اور احمد کا علاج بھی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی وقت کامران بھی آ گیا۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ میں پورا کرایہ رکھ دیا۔ کامران حیران رہ گیا۔ اس نے احمد کو دیکھا جو بیمار حالت میں ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر شرمندگی آئی۔ عائشہ بی بی، معاف کر دیں، اگر چاہیں تو آئندہ کرایہ آہستہ آہستہ دے دیا کریں۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی،
جب بندے کے سارے راستے بند ہو جائیں تب اللہ اپنا راستہ کھول دیتا ہے، اور واقعی اللہ کی مدد ہمیشہ وقت پر آتی ہے۔